پیارے بچوں السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اب میں آپ کو پڑھانے جا رہی ہوں اسلامیات سبجیکٹ۔ آپ لیسن نمبر 6 پیج نمبر 13 اپنی اسلامیات بک کا کھولیے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے صفائی۔ پیارے بچوں، ہمیں ہمیشہ صاف و ستھرا رہنا چاہیے، کیونکہ صاف اور ستھرا انسان ہر کسی کو پسند آتا ہے، ہر کسی کو اچھا لگتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ صاف رہنا چاہیے۔ پیارے بچوں، ہمیں کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد ہاتھ دھونے چاہیے، یا جب ہم کھیلنے کے لیے باہر جاتے ہیں تو جب ہم واپس آئیں گے گھر کی اور تو ہمیں ہاتھ دھونا چاہیے۔ اسی طرح اسکول سے آئیں گے تو ہمیں ہینڈ واش کرنا چاہیے، کیونکہ ان میں جرمز لگی ہوتی ہے جو ہمیں آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتے۔ چھوٹے چھوٹے جرمز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جراثیم ہوتے ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ اگر ہم انہی ہاتھوں سے، بنا دھوئے ہاتھوں سے کھانا کھا لیں گے تو یہ جو جراثیم ہیں وہ ہمارے پیٹ میں چلے جائیں گے تو ہم بیمار ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ ہاتھ صاف رکھنے چاہیے۔ اسی طرح پیارے بچوں، ہمیں دانت بھی صاف رکھنے چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ صبح اٹھ کے برش کرنا چاہیے اور رات کو سونے سے پہلے بھی برش کرنا چاہیے، کیونکہ اگر جو ہی ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ ہمارے دانتوں میں بھی تھوڑا رہ جاتا ہے، تو ان سے جرمز بنتی ہے، ان سے جراثیم بنتے ہیں، تو وہ ہمارے دانتوں کو خراب کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں دن میں 2 بار برش کرنا چاہیے۔ اسی طرح پیارے بچوں، ہمیں اپنا چہرہ بھی صاف رکھنا چاہیے، یعنی کہ ہمیں اپنا چہرہ بھی دھو لینا چاہیے۔ روزانہ نہانا چاہیے، کیونکہ نہانے سے ہم فریش ہو جاتے ہیں، تازہ رہتے ہیں دن بھر۔ اسی طرح پیارے بچوں، ہمیں کم سے کم ہفتے میں 1 بار اپنے ناخن کاٹنے چاہیے، کیونکہ ناخنوں میں بھی جرمز جا سکتے ہیں، ان میں بھی جرم جمع ہو سکتے ہیں، اور ہمارے دین اسلام میں بھی یہ ناجائز ہے کہ ناخن رکھنا ناجائز ہے۔ اسی لیے پیارے بچوں، ہمیں ناخن ہفتے میں 1 بار کاٹنے چاہیے۔ اسی طرح پیارے بچوں، ہمیں صاف ستھرے کپڑے بھی پہننے چاہیے۔ اگر آپ میلے کپڑے پہنو گے تو آپ کو ہر کوئی بولے گا اس کو کتنے گندے کپڑے پہن کے ہے، تو آپ کو کوئی لائک نہیں کرے گا۔ اسی لیے پیارے بچوں، ہمیں ہمیشہ صاف کپڑے بھی پہننے چاہیے۔ ہمیں جنک فوڈ نہیں کھانا چاہیے جس سے ہم بیمار ہو سکتے ہیں، جیسے کہ پیزا، برگر وغیرہ وغیرہ، اس سے ہم بیمار ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، یعنی کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے۔ اسی طرح پیارے بچوں، جو ہی ہم واش روم جاتے ہیں، ٹوائلٹ کے لیے جاتے ہیں، تو جو ہی ہم واش روم سے باہر نکلتے ہیں ہمیں سوپ سے ہینڈ واش کرنا چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طرح ہمیں اپنا گھر اور اپنے گھر کا ماحول، ارد گرد ماحول بھی صاف رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے گھر کے ارد گرد گندگی جمع کریں گے تو مکھیاں، مچھر اس پہ بیٹھیں گے اور وہ ہمارے گھروں میں گھس جائیں گی اور وہ ہمارے کھانے پہ بیٹھ جائیں گے، تو وہ ہمارے کھانے کو بھی گندا کر دیں گے، یعنی کہ ان پہ بھی جرمز لگ سکتے ہیں، تو پھر اگر ہم وہ کھانا کھائیں گے تو ہم بیمار ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنا گھر اور اپنے گھر کا ارد گرد ماحول بھی صاف رکھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، صفائی آدھا ایمان ہے، یہ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے۔ لہٰذا پیارے بچوں، ہمیں صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں صاف و ستھرا رہنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔